وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اب یہ جوڑ آپ کو پتہ چلا، مقصد اور یہ طریقہ کار۔ طریقہ کار کس کا؟ جماعت بنانے کا پہلا مرحلہ۔ مشکل کام یہی ہے، مشکل ترین یہی ہے۔ پھر تصادم کا تو وہی مراحل ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہوتے ہیں دنیا میں۔ ہر انقلاب میں وہی تصادم آپ کو ملے گا۔ اصل شے کیا ہے؟ وہ جماعت بنانا ہے مشکل کام۔ اچھا، یہاں ایک نقطہ نوٹ کر لیجیے ذرا، یہ گہرا علمی نقطہ ہے۔ دونوں رسولوں کی دعا میں ترتیب کچھ اور ہے، تزکیہ آخر میں ہے اور تعلیم کتاب و حکمت درمیان میں ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اللہ کی طرف سے 3 دفعہ آیا، تینوں میں ترتیب دوسری ہے۔ تزکیہ فوراً، یتلو علیہم آیاتہ کے بعد تزکیہ، اور پھر آخر میں کتاب و حکمت کی تعلیم۔ اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ پہلی ترتیب غلط ہے، یہ بھی 2 نبیوں کی ہے، لیکن یقیناً دوسری ترتیب بہتر ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ اگر یہاں بھی ایسا ہوتا کہ ایک دفعہ وہ ہوتی، دوسری مرتبہ وہ ہو جاتی، تو ٹھیک ہے، ہم کہتے ٹھیک، وہ فرق نہیں، کوئی نہیں، وہ تینوں مرتبہ ایک ہی ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں ابتدائی دور میں ابھی حکمت بہت محدود تھی، ابھی انسان بالغ نہیں ہوا تھا ذہنی اعتبار سے، حکمت کا دائرہ بڑا محدود تھا۔ اور حضور جب آئے ہیں تو ذہن انسانی بلوغ کو پہنچ چکا تھا۔ فلسفہ، حکمت، 1200 برس جو ہے انسانی تاریخ کے، 600 قبل مسیح سے لے کر 600 بعد مسیح تک، اور آپ کو معلوم ہے پہلی وحی آئی ہے 610 میں، 10 سال بعد۔ ان 1200 سالوں میں سارے مذہب، سارے فلسفے پیدا ہوئے، فکر انسانی جو ہے اپنی پوری انتہا کو پہنچ چکی۔ اور یہاں اب اصل ضرورت جو تھی وہ حکمت کی تھی۔ اس کا ایک خاص تعلق ختم نبوت کے ساتھ ہے، وہ بعد میں بتاؤں گا۔ اب یہاں پہ ذرا ان چاروں چیزوں کو سمجھیے۔ پہلا کام متفق علیہ تلاوت، یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ۔ قرآن سناؤ سناؤ سناؤ۔ اس کا فنکشن 2 ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے معاشرے میں، برے سے برے معاشرے میں بھی کچھ نہ کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں جن کی فطرت سلیم ہوتی ہے۔ اب عرب کے اس معاشرے میں بھی ابو بکر بھی تھے کہ نہیں تھے؟ خود حضور تھے کہ نہیں تھے؟ جب تک کہ آپ کی نبوت کا ظہور نہیں ہوا، آپ نبی تو نہیں تھے، آپ نے شرک تو کبھی نہیں کیا، کوئی گناہ تو کبھی نہیں کیا۔ خیر، آپ تو معصوم تھے، رسول تھے، ابو بکر تو رسول اور نبی نہیں تھے، اور حضرت عثمان تھے، ایسے ہی تھے، کبھی شرک نہیں کیا۔ سعید بن زید کے والد تھے، زید بن عامر بن نفیل۔ پہلی ضرورت ہوتی ہے اس معاشرے میں سے سلول فطرت لوگوں کو نکال لیا جائے، کھینچ لیا جائے۔ کیسے کھینچا جائے؟ اس کا میں بہت مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ 5ویں جماعت میں سائنس کا مضمون شروع ہوا تو پہلا تجربہ جو کرایا گیا وہ کیا تھا کہ لوہ چون، تو لوہے کا برادہ جو ہو جاتا ہے، جہاں لگی ہوئی ہو لیٹ مشین جو ہوتی ہے، خراج کی مشین، تو چورا نیچے گرتا ہے لوہے کا، اور جہاں ترخان کی دکان ہوگی لکڑی کا برادہ بھی ہوگا۔ ان دونوں کو آپ نے ملا دیا۔ اب کہا ان کو علیحدہ کرو ایک دوسرے سے۔ کیسے کرو گے بھائی؟ ایک ایک دانہ چنو گے؟ نہیں۔ کیا بتایا؟ مقناطیس لے لو، وہ پھراؤ اس میں، لوہا چمٹ جائے گا، برادہ رہ جائے گا۔ قرآن وہ مقناطیس ہے جو سلیم الفطرت انسان کو کھینچ لیتا۔ پھراؤ تو صحیح اسے، تم نے تو جزدان کے اندر رکھ کے بند کر کے رکھ دیا ہے اسے۔
تم تراویح میں پڑھتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا پڑھا کیا سنا. تمہارا تعلق کیا ہے قرآن سے؟ اس کو پھراؤ، لیکن پھراؤ سمجھا کر. آمادہ کرو لوگوں کو عربی پڑھیں اور قرآن سمجھیں، لیکن تمہارا کام یہ بیان کرتے رہو، بیان کرتے رہو، بیان کرتے رہو. جہاں جہاں سلیم الفطرت آدمی ہوں گے کھنچ آئیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو روح ہے ہمارے اندر، اسی کو ہم فطرت کہتے ہیں. یہ کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کے پاس. اور قرآن کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کے پاس. یہ گرائی ہیں، ان کا ایک گاؤں ہے. روح جب سنتی ہے قرآن کو، از کجا می آجین آواز دوست، یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ میرے دوست کی آواز. انسان کھنچتا ہے. تو پہلا کام کیا ہے؟ اس معاشرے میں سلیم الفطر لوگوں کو کھینچ لو قرآن کے ذریعے سے. پھر اس قرآن کو ان کے اندر اتارو، اتارو، ٹھوکو ٹھوکو ٹھوکو. یہ میں کس بات کے لیے کہہ رہا ہوں؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے لہٰ کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، کھڑے رہا کرو رات کو، آدھی آدھی رات، یا کچھ زیادہ کر لو 2/3 رات، یا کچھ کم کر لو 1/3 رات. اور کیا کرو؟ قرآن کو پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو. آپ سوچئے ابھی کتنا نازل ہوا تھا قرآن. یہ سخت مشقت. قرآن کو اتارو اپنے اندر، اتارو اپنے اندر، اتارو اپنے اندر. قرآن کو اندر اتارنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نوٹ کیجئے. قرآن صفائی کرے گا آپ کی. صفائی نمبر 1، تطہیر فکر. یہاں کوئی اگر غلط نظریات ہیں، غلط خیالات ہیں، غلط عقائد ہیں، غلط توہمات ہیں، ان سب کو دور کرے گا اور اللہ اور آخرت اور رسول اور رسالت کی بنیاد پر ایک نیا فکر، نیا ایمان پیدا کرے گا. اور نیچے اترے گا، دل کو صاف کر دے گا. تصفیہ قلب، یہ 4 الفاظ نوٹ کیجئے گا. تطہیر فکر، تصفیہ قلب. ایک حدیث میں آیا، حضور نے فرمایا ان هذه القلوب لتسمع كما يسمع الحديد اذا اصابه الماء. یہ دلوں پر بھی میل آ جایا کرتا ہے، غبار آ جاتا ہے، زنگ آ جاتا ہے. جیسے لوہے پر پانی پڑتا رہے تو زنگ آتا ہے. تو فرمایا، وہ لوگ صحابہ نے پوچھا، حضور ہماری تلواروں پر زنگ لگتا ہے، ہم سیکل کر دیتے، پالش کر دیتے. تو قرآن کا سیکل کیا ہے، پالش کیا ہے؟ جی، دلوں کا. فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو. اس قلب کے اندر وہ جو ایک شمع ہے روح کی، اس کی روشنی کو بڑھاتا ہے قرآن. تیسرا لفظ استعمال کر رہا ہوں، تجلیہ روح، تطہیر فکر، تصفیہ قلب، تجلیہ روح، جس کو سورہ نور میں بیان کیا گیا ہے. نور علی نور، ایک نور اندر ہے روح کے اندر، اور ایک نور قرآن کا سامنے آتا ہے. ان دونوں کے امتزاج سے نور ایمان وجود میں آتا. اور آخری چیز تزکیہ نفس. نفس کے اندر سے حیوانی تقاضوں کو دبا کر، شیطانی تقاضوں کو دبا کر، حیوانی جبلتوں کو دبا کر، ختم کر کے نہیں، دبا کر، تاکہ وہ قلب اور روح کے تابع رہے. اس کا نام ہے تزکیہ نفس. یہ سارا کام قرآن سے ہوگا. علامہ اقبال نے جو باتیں کہی ہیں قرآن کے بارے میں، گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر تم مسلمان ہو کر جینا چاہتے ہو تو ممکن نہیں ہے
سوائے اس کے قرآن کے ساتھ